حدیث پاک سے بھی سن لو۔ اللہ کے محبوب نے معاذ بن جبل کو گھوڑے پہ بٹھایا، یمن کا گورنر مقرر کر دیا۔ معاذ بن جبل کو گھوڑے پہ بٹھایا، گھوڑے کی لگام خدا کا رسول نبیوں کا عام پکڑ کے ساتھ پیدل چل رہا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رو پڑے، آقا میں گھوڑے پہ آپ پیدل ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا تیرا نبی خود کچھ نہیں کرتا، جو رب کہتا وہ کرتا ہے۔ مجھے رب نے حکم دیا تجھے گھوڑے پہ بٹھاؤں، تیری لگام لے کے میں ساتھ چلوں۔ اس وقت جو بات کی وہ سن لیں۔ نبی پاک نے فرمایا معاذ میں تمہیں بھیج رہا ہوں یمن، وہاں فیصلے کیسے کرو گے؟ عرض کی یا رسول اللہ قرآن پاک سے فیصلہ کروں گا۔ جتنا فیصلے کرنے والے لوگ ہیں، وہ چک کا چودھری ہو، وہ ایس ایچ او ہو، وہ جج صاحب ہو، وہ ڈی سی صاحب ہو، وہ اے سی صاحب ہو، کان کھول کے سن لیں۔ جب فیصلہ کرنا ہے تو پہلی بات قرآن پاک سے فیصلہ کرنا ہے۔ قرآن پاک آتا ہی نہیں، فیصلے کر رہے ہیں۔ کس نے مزاج بنایا تمہیں؟ خدا کی قسم جس کو قرآن پاک کی تعلیم نہیں اس کو فیصلہ کرنے کا حق ہی نہیں ہے۔ ملک کا نظام ہی گندا کر دیا، غلیظ کر دیا۔ پیشاب کرنا نہیں آتا، استنجا کرنا نہیں آتا، ملک کا نظام لے کے بیٹھ گیا۔ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، میں آپ کو بتا دوں۔ نبی پاک نے فرمایا معاذ کیسے فیصلے کرو گے؟ یا رسول اللہ قرآن پاک سے فیصلے کروں گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر تو قرآن پاک سے نہ ڈھونڈ سکے، یہاں ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اگر تو قرآن پاک میں نہ پائے، کوئی بات ہے جو قرآن پاک میں نہیں ہے؟ رب قرآن پاک میں فرماتا ہے ہم نے ہر خشک تر قرآن پاک میں بیان کر دیا۔ قرآن پاک ہے۔ مولوی کہتا ہے اگر تو قرآن پاک میں نہ پائے نہیں تو ڈھونڈ نہ سکے سمندر سے۔ عرض کی اے اللہ کے محبوب اگر میں قرآن پاک سے نہ ڈھونڈ پایا تو میں حدیث پاک سے فیصلہ کروں گا۔ رسول پاک نے فرمایا اگر حدیث سے بھی نہ ڈھونڈ سکو، عرض کی اللہ کے محبوب پھر میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اجتہاد کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا مجھ سے مانگو اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ تو ہمیں چلا سیدھی راہ پر، صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان کی جن پر تو نے انعام کیا۔ یا اللہ تو نے کس پر انعام کیا؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ رب کہتا ہے میں نے انعام کیا اپنے نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 4 گروہ انعام والے بیان کیے، اب نبی کوئی آئے گا نہیں۔ صدیق رسول پاک کے صحابہ کرام تھے جن کے سردار صدیق اکبر تھے، شہداء اپنی جانیں اللہ کے دین پہ قربان کر چکے، اور قیامت تک جو گروہ آئے گا وہ صالحین کا گروہ ہوگا۔ صالحین کا لفظ جو قرآن میں حق نے فرمایا اپنے ولیوں کی شان میں، ان کی صحبت مردہ کو زندہ کرے، زندہ ایسا ہو کہ پھر ہرگز نہ مرے۔ نظر کرے خاک پر تو سونا بنا دے، نظر کرے گناہگار پر تو رب سے ملا دیں۔